السلام علیکم۔ آج ہم بلوچستان گلاس لمیٹڈ کی مالیاتی صحت کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ کمپنی نے حال ہی میں 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی 6 ماہی کے نتائج جاری کیے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان نمبرز کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اس پورے تجزیے میں ہم ان 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے سرمایہ کاروں کے لیے اعلان سے، پھر دیکھیں گے کہ کمپنی کو نقصان کیوں ہوا، اس کی مالی حالت کیسی ہے، پیسہ کہاں سے آ اور جا رہا ہے، اور آخر میں ان سب کا کیا مطلب ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس چیز سے شروع کرتے ہیں جو سرمایہ کاروں کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے، یعنی ان کی سرمایہ کاری پر منافع۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ جی ہاں، کمپنی نے جو نوٹس جاری کیا ہے اس میں سرمایہ کاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کیش ڈیویڈنڈ، نہ بونس شیئرز اور نہ ہی کوئی رائٹ شیئرز۔ ہر چیز کے آگے صاف صاف لکھا ہے نل۔ تو اس نل کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کمپنی کے شیئرز ہیں تو اس 6 ماہ کی مدت کے لیے انہیں اپنی سرمایہ کاری پر کوئی مالی فائدہ نہیں ملا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کمپنی نے کوئی منافع کیوں نہیں دیا؟ اس کے لیے ہمیں کمپنی کی کارکردگی یعنی اس کے پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ کو گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ کمپنی کسی بھی قسم کا پے آؤٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی؟ اس سوال کا جواب وہ ہمیں کمپنی کے مالیاتی نتائج میں ملے گا۔ ذرا ان نمبرز پر ایک نظر ڈالیں۔ دسمبر 2024 میں ختم ہونے والی چھماہی میں سیلز تھیں 625 ملین روپے سے بھی زیادہ، اور ٹھیک ایک سال بعد اسی عرصے میں یہ گر کر صرف 16.5 ملین روپے رہ گئیں۔ یہ سیلز میں ایک بہت بڑی تقریباً 97% کی گراوٹ ہے، جو کہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور جب سیلز تقریباً ختم ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بالکل نقصان۔ اس 6 ماہ کی مدت میں کمپنی کو تقریباً 238 ملین روپے کا خالص نقصان ہوا ہے۔ اور بات صرف حتمی نقصان کی نہیں ہے، یہاں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ کمپنی کو اپنے بنیادی کام یعنی چیزیں بنانے اور بیچنے میں ہی نقصان ہو رہا ہے۔ 141 ملین روپے کا مجموعی نقصان بتاتا ہے کہ جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں ان کو بنانے کی لاگت ہی فروخت کی قیمت سے زیادہ ہے، باقی انتظامی اور مالیاتی اخراجات تو اس کے بعد آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو تھی کمپنی کی کارکردگی کی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کمپنی کی مجموعی مالی حالت پر نظر ڈالتے ہیں، جسے بیلنس شیٹ کہتے ہیں، تاکہ ان نقصانات کے طویل مدتی اثرات کو سمجھا جا سکے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیلنس شیٹ کیا ہے، تو آسان لفظوں میں یہ کمپنی کا ایک مالیاتی سنیپ شاٹ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص دن پر کمپنی کے پاس کیا ایسیٹس ہیں اور اس نے کس کس کا پیسہ دینا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف کے نمبرز برابر ہیں، تقریباً 3.78 ارب روپے۔ کسی بھی بیلنس شیٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل کہانی ان نمبرز کے اندر کی تفصیلات میں چھپی ہے۔ اور یہ ہے وہ نمبر جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے، 7.5 ارب روپے سے زیادہ کے جمع شدہ نقصانات۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو کمپنی کو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے ہیں اور اب جمع ہو کر ایک بہت بڑی رقم بن چکے ہیں۔ یہ چارٹ پوری تصویر کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف کمپنی کا شیئر کیپٹل اور ریزروز ہیں جو تقریباً 7.1 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن دوسری طرف 7.5 ارب روپے سے زیادہ کے جمع شدہ نقصانات نے نہ صرف اس ساری ایکویٹی کو ختم کر دیا ہے، بلکہ کمپنی کی خالص مالیت کو منفی کر دیا ہے۔ اچھا، یہ پروفٹ اور لاس اور بیلنس شیٹ کبھی کبھی تھوڑے پیچیدہ لگ سکتے ہیں۔ چلیں اب ایک آسان چیز دیکھتے ہیں، کیش یعنی پیسہ اصل میں آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے۔ تو کیش کی کہانی کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا، کمپنی نے اپنے روزمرہ کے کام کاج میں 117 ملین روپے سے زیادہ خرچ کر دیے۔ دوسرا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے فائنانسنگ یعنی شاید قرض وغیرہ لے کر 108 ملین روپے حاصل کیے۔ اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ پھر بھی کمپنی کے پاس پہلے سے 9.4 ملین روپے کیش کم ہو گیا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا اپنا بنیادی کاروبار پیسہ بنا نہیں رہا بلکہ گوا رہا ہے، اور اس کیش کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کو باہر سے مزید فائنانسنگ پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، آئیے ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ آخر بلوچستان گلاس کی مکمل مالی تصویر کیا بنتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ 4 سب سے اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی، سیلز تقریباً 0 ہو چکی ہیں۔ دوسری، کمپنی کو ہر سطح پر بھاری نقصان ہو رہا ہے۔
تیسری، سالہ سال کے نقصانات نے کمپنی کی اپنی مالیت کو منفی کر دیا ہے۔ اور چوتھی، کمپنی کا بنیادی کاروبار کیش استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلانے کے لیے بیرونی فنڈنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو آخر میں ایک بہت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، جب کمپنی کا اصل کاروبار ہی پیسہ کھو رہا ہو اور فروخت بھی نہ ہونے کے برابر ہو، تو کیا صرف مزید فائنانسنگ حاصل کر کے کمپنی کو طویل عرصے تک چلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کمپنی کے مستقبل کے بارے میں گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔